نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی اس نشست میں ہمیشہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا معمول ہے، اور یہ سارا سال یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ملفوظات کیا ہیں؟ ملفوظات کی مجلس یوں سمجھیں کہ ایک مطب روحانی ہے. جیسے ایک مطب جسمانی ہوتا ہے تو یہ مطب روحانی ہے. جسمانی مطب میں جسمانی مریض آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس، ان کے حسب حال وہ ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے اور مریض جب استعمال کرتا ہے تو شفا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے بہت سی چیزوں کو اسباب کے ساتھ مسبب کیا ہے. جب اس سبب کو اختیار کیا جاتا ہے تو مسبب کا ترتب ہو جاتا ہے. جس طرح انسان کو جسمانی امراض لگتے ہیں اس طرح سے کچھ روحانی امراض بھی لگتے ہیں. آج اگر کسی کے سامنے ایک ناواقفیت بھی لوگوں کے اندر ایسی ہو چلی ہے کہ اگر کسی روحانی مرض کا نام لیا جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی جن کا سایہ ہو گیا، کسی بھوت پلیت کا سایہ ہو گیا، یہ کوئی روحانی مرض ہے. تو یہ روحانی مرض نہیں ہے. روحانی امراض وہ ہیں جس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، اس کے قلب کے ساتھ ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. تو پتہ چلا کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے. اور طبیب باطن جو ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، جن کا ہر آن ہر لمحہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کا یقین ان کے دل کے اندر کامل درجے کا ہوتا ہے. اور یہ کیفیت ہوتی ہے، میرے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ فیاض حقیقی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن یہ اس فیاض حقیقی کے فیاض مجازی بندے ہوتے ہیں. وہاں سے جو فیض ملتا ہے اور وہ اس فیاض حقیقی کا جو فیضان خاص ہے وہ ہر آن ہر لمحہ اہل اللہ کے قلوب پر ہوتا رہتا ہے. اور جب ان کے قلوب پر وہ فیض ہوتا ہے اور وہ ہر آن اور ہر لمحہ ہوتا ہے تو پھر پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. شرط یہ ہے کہ طلب ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے. وہ فیض منتقل ہوتا ہے، اور اس فیض کے منتقل ہونے کی ایک آسان سی صورت یہ ہے کہ آدمی نشیب بن جائے، عاجزی کو اختیار کر لے، چھوٹا بن جائے، بڑا نہ بنے، بڑا بننے کی کوشش نہ کرے. آج ہم بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں تو چھوٹا بننے میں عافیت ہے. عاجزی اختیار کر لے، پستی اختیار کر لے، کیونکہ فیض کی جو مثال بزرگوں نے بیان کی وہ مثل پانی کے ہے، اور پانی ہمیشہ نشیب میں جاتا ہے، اونچائی کی طرف نہیں جاتا.
تو جو آدمی نشیب بن کر عجز و انکسار کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے، بس فیض اس کی طرف منتقل ہونے لگتا ہے. جیسے بچہ جب روتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ جوش مارنے لگتا ہے. کس کا اثر ہے؟ بچے کی طلب کا اثر ہے. اسی طرح سے جب طالب کے اندر سچی طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی جانب سے اس کی طرف فیض منتقل ہونے لگتا ہے. لیکن اللہ نے اس کا وسیلہ کچھ انسانوں کو بنایا ہے. یہی وجہ ہے بعض دفعہ انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ بھئی میں کیوں کسی کی صحبت میں جاؤں، کیوں کسی اللہ والے سے بیعت ہوں، اپنے طور پر بھی سب کچھ کر سکتا ہوں، میں ذکر بھی کر سکتا ہوں، میں نوافل بھی پڑھ سکتا ہوں، میں تلاوت بھی کر سکتا ہوں، میں گناہ سے بھی بچ سکتا ہوں، کیوں کسی کی صحبت میں جاؤں؟ یہ کون سا قصہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ عادت اللہ یہی ہے کہ دنیا میں اللہ کا دستور اور قانون یہی ہے کہ کسی واسطے سے اللہ نوازتا ہے. اللہ نے کچھ وسیلے بنائے ہیں، کچھ واسطے بنائے ہیں. ایک مرتبہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت سے سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ حضرت کیا ذکر اللہ میں یہ اثر نہیں ہے، ذکر اللہ میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ آدمی کا کام بنا دے؟ کیا ضرور ہے کہ کسی کے پاس چل کے جائے؟ کہ اللہ کے نام میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ کام بنا دے؟ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ نے بہت عجیب سوال کیا ہے، اور اللہ نے اس کا جواب ابھی میرے دل میں القاء کیا ہے. فرمایا کہ کام تو جب بنے گا ذکر اللہ سے بنے گا، کام تو جب بنے گا ذکر اللہ سے بنے گا. لیکن فرمایا کہ عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ جب تک کسی وسیلے سے اسے وہ ذکر اللہ نہ ملے اس وقت تک کام نہیں بنتا. اپنی خود رائی سے اگر عمل کرے گا تو کام نہیں بنے گا. یہ راستہ تو اپنے کو مٹانے کا ہے. اور پھر حضرت نے مثال بیان فرمائی کہ کاٹ جب کرے گی تلوار کرے گی، لیکن وہ تلوار کسی کے ہاتھ میں بھی تو ہو، اپنے طور پر خود بخود تو کاٹ نہیں کرے گی. اسی طرح عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو انسانوں کا وسیلہ بنایا ہے. بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عمر بگذشت نہ شد آگاہ عشق. یہ جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا طریق ہے، طریق عشق ہے. اگر اس راستے میں تنہا چلے گا تو عمر گزر جائے گی. عمر بگذشت نہ شد آگاہ عشق، عمر تو گزر جائے گی لیکن عشق کے راستے کے رموز سے بھی واقف نہیں ہوگا. اس لیے عافیت اسی میں کسی کا دامن تھام لے. اگر کوئی نابینا کسی بینا کا دامن تھام لے تو وہ نابینا نہیں رہتا، بینا کے حکم میں آ جاتا ہے. اسی طرح اللہ تک پہنچنے کا راستہ کسی ایسے کا دامن پکڑ لے جو اس راستے کو طے کر چکا ہے، اس راستے کی گھاٹیوں سے گزر چکا ہے، بس جب اس کا دامن پکڑ لے گا تو بھی منزل پہ پہنچ جائے گا. تو عادت اللہ یہی ہے کہ کسی واسطے اور ذریعے سے انسان نوازا جاتا ہے، اور جب تک انسان اپنی خود رائی سے عمل کرتا ہے، خودی اور خود رائی یہ دونوں اس طریق کے مہلکات میں سے ہیں جو انسان کو ترقی سے روک دیتے ہیں. یہ ایسی سد راہ ہے خودی اور خود رائی کہ انسان آگے نہیں بڑھتا، ترقی سے رہ جاتا ہے. بہت سے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، بڑی بڑی تسبیحاں کرتے ہیں، لیکن ان وظائف اور تسبیحات کا جو اثر ہے وہ زندگی میں نظر نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ اپنے طور پر کرتے ہیں. ایک آدمی کسی پنساری سے دوا لے کے خود استعمال کرنے لگے، میڈیکل اسٹور سے دوا لے کر خود استعمال کرنے لگے، کیا وہ دوا فائدہ دے گی؟ نہیں. وہاں تو ہم کبھی استعمال نہیں کرتے کہ ممکن ہے نقصان دے جائے. تو جان کی تو فکر کرتے ہیں، ایمان کی فکر نہیں کرتے، روح کی فکر نہیں کرتے. وہاں تو پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں،
اور پھر ڈاکٹر جب لکھ دیتا ہے تو میڈیکل والے سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی دوائی ہے کس مقصد کی, کس لیے لکھی ہے, اس کا کام کیا ہے, تسلی بھی کرتے ہیں. کوئی ایسی ویسی تو نہیں لکھتی, کہیں پیسے ضائع تو نہیں ہو رہے, تو وہاں تو تسلی کرتے ہیں. اور یہاں تسلی کا یہ عالم ہے کہ کسی اخبار کے تراشے میں دیکھا, کسی رسالے میں دیکھا, کسی نے کوئی کلپ بھیج دیا اور اس نے شروع کر دیا. تو ایسا کیسے؟ کسی اللہ والے سے جا کے پوچھا کہ اگر وہاں جسمانی معالج ہے تو یہاں روحانی معالج ہے, تو کسی سے جا کے پوچھا کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایک انسان کی فطرت ہے, ایک خاصیت ہے. اس کی فطرت یہ ہے کہ آج ایسی کتابیں موجود ہیں, خرابادین ہے, طب کی کتاب ہے, آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں. اب اس میں مرض بھی لکھے ہیں, معالجے بھی لکھے ہیں, دونوں چیزیں لکھی ہیں. آپ جیسے جیسے اس کتاب کو پڑھتے جائیں گے, جتنے امراض اس کے اندر لکھے ہیں, آپ کو لگے گا سارے مرض میرے اندر موجود ہیں. اور پھر آپ یہ سوچیں گے یہ دوا بھی استعمال کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو. لیکن اگر آدمی طبیب کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, تو وہ نفس پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ بھیا کوئی بیماری نہیں ہے, جاؤ کام کرو اپنا, کس چکر میں پڑے. تو یہی حال اوراد و وظائف کا ہے کہ اپنی مرضی سے نہیں کرنے چاہیے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ حضرت 70 برس گزر گئے, آپ کو دیکھ دیکھ کر عبادت کرتا ہوں, جو آپ کرتے وہ میں کرتا ہوں, لیکن آپ تو اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور میں تو کچھ بھی نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تیری جو عبادت ہے وہ تیرے نفس کی غذا بن رہی ہے, تیری روح کی غذا نہیں بن رہی, کیونکہ تو اپنی مرضی سے عمل کر رہا ہے, اپنی مرضی پہ چل رہا ہے. اس پر مجھے واقعہ یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں رات کو نوافل میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پست آواز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بلند آواز سے جہر کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں. اور نوافل میں دونوں طرح سے صحیح ہے, چاہے وہ تلاوت جہرن ہو سرن ہو, دونوں طرح صحیح ہے. لیکن صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے سوال کیا کہ آپ اتنی ہلکی آواز میں, پست آواز میں کیوں تلاوت کر رہے تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ اتنی بلند آواز میں کیوں تلاوت کر رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جسے میں سنا رہا تھا وہ سن رہا تھا, یعنی اللہ کو سنا رہا تھا تو اللہ تو سن رہا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جواب دیا کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا, سوتوں کو جگا رہا تھا. اب یہ اپنا اپنا ایک ذوق ہے, ایک مذاق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو ذرا بلند کر لیجئے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو ذرا پست کر لیجئے. اب یہاں پر علماء نے بحث کی کہ جب عند الشرع دونوں کا عمل صحیح تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ نوافل میں تلاوت جہرن ہو یا سرن ہو دونوں طرح سے صحیح ہے, پھر آپ نے یہ کیوں کہا, عمل تو صحیح تھا عند الشرع. فرمایا مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے, بات یہ ہے کہ شیخ مرید کو اس کی رائے سے ہٹا دیتا ہے, شیخ مرید کو اس کی رائے سے ہٹا دیتا ہے. پہلے عمل دونوں کا صحیح تھا, عمل میں کوئی کلام نہیں ہے, عمل دونوں کا صحیح تھا, لیکن اپنی رائے سے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی رائے سے ہٹا دیا. تو یہ راستہ اپنی رائے کو فنا کرنے کا راستہ ہے, اور خودی اور خودرائی کے ساتھ اس راستے میں آدمی چل نہیں سکتا, اور خودی کے ساتھ خدا مل نہیں سکتا.
جب تک یہ خودی اندر ہے، یہ انا ہے، میں ہے، اس وقت تک خدا کو نہیں پا سکتا. اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ اس خودی کو فنا کر دے. اس لیے مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی دیگر سلاسل میں تو آخر قدم فنا ہے، لیکن میرے یہاں تو اول قدم فنا ہے، کہ جو اس طریق میں اس راستے میں قدم رکھے، پہلا قدم یہ ہے اپنی خودرائی کو فنا کر کے قدم رکھے. بس پھر اس کے لیے راستہ کھلا ہے، پھر اسے جیسے چاہے، جس طرح سے چاہے راستہ طے کرا دو، وہ طے کر لے گا. یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے آپ کو رہبر کو سونپ دیا، اپنے رہبر کو سونپ دیا. اور اس طریق میں سونپنا بہت اہم ہے. کس طرح سے سونپنا؟ المیت فی ید الغسال، جیسے میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کہ میت کی کوئی رائے نہیں ہوتی، میت اپنی کو مرضی نہیں چلاتی، وہ جیسے پلٹتا ہے، سیدھا کرتا ہے، اٹھاتا ہے، بٹھاتا ہے، لیکن میت کچھ نہیں کہتی، وہ غسل دیتا ہے. تو اس طریقے سے اس طریق میں اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے سپرد کرنا ہے، سونپنا ہے، اس طرح سے کہ اپنی رائے کو دخل نہ ہو. اگر اپنی رائے کو دخل دیا تو پھر یہ راستہ طے نہیں کر سکے گا. نام کا تعلق تو ہوگا لیکن متعلق کام کا تعلق نہیں ہوگا. اور آج یہی بہت بڑی ایک خرابی ہے کہ لوگ بیعت تو ہو جاتے ہیں، لیکن بیعت ہونے کے بعد وہ بیعت ایک نام کی تو ہوتی ہے، ایک رسم اور اسم تو ہوتی ہے، لیکن اصلاح کا اہتمام نہیں کرتے. اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی بیعت ہو جائے اور اصلاح کا اہتمام نہ کرے، اسے اس بیعت کا کیا فائدہ؟ وہ بیعت کی برکت سے انکار نہیں ہے، لیکن اس نے فائدہ کیا حاصل کیا؟ اور اس اصلاح کے اہتمام میں جس چیز کی رکاوٹ ہے وہ یہی خودی ہے. یہی خودی ہے کہ آدمی اپنی پارسائی کا دعوے دار ہوتا ہے، اپنا معتقد بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اپنے اعتقاد کو کھونا نہیں چاہتا اپنے نزدیک. حالانکہ اپنے نزدیک اپنا اعتقاد ہونا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا. جیسے ایک واقعہ حضرت نے بیان فرمایا کہ ایک شاہی نائی تھا، ایک مرتبہ کہیں بادشاہ نے اس کو بلایا حجامت کے لیے. جب وہ حجامت بنانے کے لیے گیا، بادشاہ کا خط وغیرہ بنانے کے لیے، تو بادشاہ سو گیا. اس نے سوتے میں اس مہارت سے بنایا کہ بادشاہ کو پتا بھی نہ چلا. جب بادشاہ اٹھا دیکھا کہ اس کا خط بنا ہوا ہے، بڑا خوش ہوا اور اسے شاہی حجام کا خطاب دے دیا. تو یہ خوشی خوشی گھر آیا اور بیوی کو کہا کہ آج تو شاہی حجام کا خطاب مل گیا. تو بیوی نے کہا کہ ارے بادشاہ کیا جانے، بادشاہ کو کیا پتا کہ حجامت کیسے ہوتی ہے، اسے کیا پتا. اس فن کے جاننے والے، یعنی تیری برادری کے لوگ اس فن کے جاننے والے، وہ اگر تجھے بڑا بنا دیتے جب تو مانا جاتا کہ تو بڑا ہے. جب بادشاہ اس فن کو جانتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا بڑا بنانا کس کام کا ہے. تو اسی طرح سے یہ خودی جو ہے انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہے اور انسان ترقی سے رکا رہتا ہے. اس لیے اصل چیز اصلاح کا اہتمام ہے، اور مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں اسی چیز کا اہتمام ہوتا تھا کہ بیعت میں جلدی نہیں ہوتی تھی، پہلے اصلاح کے اہتمام میں لگو، مقصود کو حاصل کرو. مقصود کیا ہے؟ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مقصود اور غیر مقصود، کہ جس نے مقصود کو پہچان لیا پھر وہ غیر مقصود سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور جس نے مقصود کو نہ پہچانا پھر وہ کیفیات کے، لذات کے، خوابوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لوگ خوابوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیفیات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کشف اور کرامات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ کسی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل چیز تو انسان کا عمل ہے جو نجات کا ذریعہ بنے گا، اصل عمل ہے. یہ کہا کہ عملی زندگی کے اندر تو کوتاہی موجود ہو، زندگی شریعت کے خلاف ہو، اور جی بڑے کشف و کرامات کے جو ہے وہ اس کے شہرت ہو، وہ کس کام کی ہے؟ وہ کسی کام کی نہیں ہے. اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ زندگی شریعت کے مطابق ہو اور اتباع سنت، اتباع شریعت اس کی زندگی کے اندر پایا جاتا ہو، بس یہ شخص کامیاب ہے.
تو بات یہاں سے چلی کہ روحانی امراض جو ہے اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. اب انسان خود سوچے اپنے بارے میں، اپنا معتقد نہ بنے، اپنا اعتقاد نہ رکھے، بلکہ اپنے آپ سے بدگمان ہو، دوسروں سے نہ ہو، دوسروں سے نیک گمان رکھے لیکن اپنے سے بدگمانی رکھے. اس لیے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کچھ بھروسہ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، کچھ بھروسہ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، کیونکہ نفس تو ایک ہے، اس کے مزاج تین ہیں، امارہ، لوامہ اور مطمئنہ. تو کچھ بھروسہ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا، کبھی اس کے معتقد نہ بننا، ورنہ یہ ایسی چال دیتا ہے کہ بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیتا ہے. اس لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثال دی کہ یہ نفس، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اچھی کیفیات ہیں، طبیعت میں جوش ہے اور رونا بھی آتا ہے، نیکی میں دل بھی لگتا ہے، گناہ سے نفرت بھی ہوتی ہے. اب آدمی سمجھتا ہے کہ بس اب میں تو اللہ کا ولی بن گیا، اب تو میرا نفس مر گیا، اب تو میرے اندر سے خواہشات ختم ہو گئی. تو یہ نفس کبھی مرا نہیں کرتا، نفس مرا نہیں کرتا، نفس زندہ رہتا ہے اور یہ موت تک جو ہے ڈسنے کے لیے تیار رہتا ہے. یہ جہاں موقع ملے ڈس دے، یہ مرا نہیں کرتا. اور اس کی مثال مولانا روم رحمت اللہ نے یہ دی کہ ایک چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا مرا ہوا پڑا ہے. اس نے کہا اچھا یہ تو بڑا اچھا تماشا ہوگا. اس کے گلے میں رسی باندھی، گھسیٹتا ہوا اپنے گھر میں لے آیا، تماشا لگا دیا. اب پورے گاؤں کے لوگ جو ہے وہ اژدہا کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اتنا بڑا اژدہا اور مرا ہوا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب دھوپ نکلی، سردی کا زمانہ تھا، اور اس اژدہے کو حرارت ملی تو وہ مرا ہوا نہیں تھا، سردی کا ٹھٹرا ہوا تھا. بس جیسے ہی اس کو حرارت ملی وہ تو پھن پھیلا کر سامنے آ گیا، کئی لوگوں کو ڈس دیا، کئی لوگوں کو مار دیا. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثال دے کر یہ فرماتے ہیں ایسے ہی نفس کی مثال ہے کہ جب اس پر مجاہدہ کرتے کرتے، مخالفت کرتے کرتے یہ سردی کے سانپ کی طرح ٹھٹرا ہوا تو ہو جاتا ہے لیکن یہ مرتا نہیں ہے. اگر اس کی نگرانی سے آدمی غافل ہو جائے، بس یہ ڈسنے کے اندر دیر نہیں کرتا، پھر بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیتا ہے. تو نفس تو ایک ہے لیکن مزاج اس کے تین ہیں، ایک ہے امارہ، ایک ہے لوامہ، ایک ہے مطمئنہ. امارہ کیا ہے؟ جس میں شر ہی شر ہے، کوئی خیر کی بات آتی نہیں، بس برائی کی طرف طبیعت چلتی ہے. اور لوامہ کیا ہے؟ مابین خیر و شر ہے، کبھی نیکی ہے کبھی برائی کی طرف ہے. اللہ نے قسم کھائی وہ بن نفس اللوامہ، نفس اللوامہ کی قسم کھائی. لیکن ہونا کیا چاہیے؟ مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو اسے مطمئنہ بنانا ہے، اطمینان والا، جس کے لیے بشارتیں ہیں. اور بنتا کیسے ہے؟ مجاہدے سے بنتا ہے، مخالفت نفس سے بنتا ہے. کچھ کرتا ہے تو جب وہ بنتا ہے، لیکن خالی ایسے ہی بیٹھا رہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جو ملفوظ ہے حضرت کا، حضرت فرماتے ہیں کہ معصیت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول ہمت خود کرے. اصل چیز کیا ہے؟ ہمت کرنی پڑتی ہے. اور آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دعا سے کام چل جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. کوئی تعویذ دے دے تو اس سے کام چل جائے، اور کوئی وظیفہ بتا دے تو اس سے کام چل جائے، لیکن ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے. یہ دھوکہ ہے. اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. یہ نفس سے جو لڑائی ہے اور شیطان سے جو لڑائی ہے، یاد رکھیے کہ یہ ہر انسان کی اپنی لڑائی ہے. اور یہ لڑائی کوئی وقتی نہیں ہے، ہمہ وقتی ہے. اور یہ نفس اور شیطان کے ساتھ جو لڑائی ہے یہ موت تک ہے. اور اس سے جو مقابلہ کرنا ہے ہر انسان نے خود کرنا ہے. ہاں، جب اللہ والوں کا دامن ہاتھ میں ہوتا ہے اور اللہ والوں کے مشورے سے آدمی چلتا ہے تو اس لڑائی میں سہولت آ جاتی ہے کہ جیسے کوئی پہلوان ہو، اس کا کوئی استاد ہو، اس کو داؤ پیچ بتا دیتا ہے. اور جب اپنے استاد کی کشتی تو خود لڑنی ہوتی ہے نا، استاد تو داؤ پیچ بتا دیتا ہے
اور جب اس کے داؤ پیچ پر عمل کرتا ہے تو مخالف کو پچھاڑ دیتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ والے تو اسے گر کی بات بتا دیتے ہیں, اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں, لیکن یہ لڑائی انسان کو خود لڑنی پڑتی ہے. اس لیے ذہنی طور پر اس لڑائی کے لیے اپنے کو آمادہ کرنا چاہیے کہ ہم نے نفس کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور شیطان کا بھی مقابلہ کرنا ہے. شیخ آپ کی لڑائی نہیں لڑے گا. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ رہبر تو بس بتا دیتا ہے راہ چلنا راہ رو کا کام ہے. وہ تو صرف راستہ بتائے گا کہ اس طریقے سے یہ راستہ طے ہوگا, لیکن چلنا یہ راستہ خود پڑے گا, خود طے کرنا پڑے گا. تو حضرت ہمارے معصیت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول خود ہمت کرے, ہمت, اور ہمت پر مدد موعود ہے, مدد کا وعدہ ہے. اور جو آدمی ہمت نہیں کرتا پھر اللہ کی مدد بھی نہیں آتی. ہمت کرے اور اس کے ساتھ خدا تعالی سے ہمت کے ساتھ دعا بھی طلب کرے, دعا بھی کرے, ہمت بھی کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرے اور اللہ والوں سے دعا کرائے. انشاءاللہ تعالی گناہ سے بچنے کی ہمت ضرور ہوگی. یہی ایک مسئلہ ہے نا, آدمی کہتا ہے جی گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے. ارے بھائی گناہ سے بچنا تو بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. صرف ایک ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. ہمت, اللہ پر نظر, اللہ سے مدد کا مانگنا. فوراً کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ تو میری مدد فرما. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. اللہ پر ہمارا ایمان اور یقین ہے. تو اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اور اللہ مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. لیکن کوئی مدد کو لینے والا تو ہو, کوئی طالب تو ہو. اللہ تو ہر وقت مدد کے لیے تیار ہے. تو اول خود ہمت کرے, اللہ تعالیٰ سے مدد کو, ہمت کو طلب کرے اور خاصان خدا سے دعا کرائے. انشاءاللہ گناہ سے بچنے کی ہمت ضرور ہوگی. پھر آگے حضرت فرماتے ہیں صاحبو, کامیابی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں. کامیابی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں. ایک اپنی ہمت اور دوسرے بزرگوں کی دعا. ایک اپنی ہمت اور دوسرے بزرگوں کی دعا. ان دونوں پہیوں سے گاڑی کو چلاؤ, ان دونوں پہیوں سے گاڑی کو چلاؤ. ایک پہیا کافی نہیں. ہمت کر لو اور دعا نہ لو تو یہ بھی کافی نہیں, اور خالی دعا لو ہمت نہ کرو تو یہ بھی کافی نہیں. کیونکہ دو پہیوں کی جب گاڑی ہے تو دو پہیوں سے چلے گی. تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے خود ہمت کرنی چاہیے. اور جب آدمی ہمت کرتا ہے, اللہ انسان کے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے, دل میں کیا چیز ہے. اگر دل میں یہ ارادہ ہے کہ جی کر لو توبہ کر لیں گے, کر لو گناہ توبہ کر لیں گے, پھر شیطان کہتا ہے کہ ارے گناہ تو کر لیا, اب تو توبہ کرے گا پھر تیری توبہ ٹوٹ جائے گی, تو ابھی توبہ کیوں کرتا ہے, ابھی تو گناہ کرتا رہے, پھر کوئی وقت آئے گا تو توبہ کر لینا. تو پھر ساری زندگی گناہوں کے اندر غرق ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. توبہ کے انتظار میں رہتا ہے کہ ہاں کبھی توبہ کر لیں گے, اور نوبت یہ آتی ہے کہ بغیر توبہ کے چلا جاتا ہے. اس لیے گناہ سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمت کر کے اپنے کو گناہ سے بچائے. ہمت کر کے, اور ہمت کہیں باہر سے لانی پڑتی ہے, خریدنی پڑتی ہے. اور ہمت تو ہر انسان کے اندر موجود ہے. اور اس ہمت کے اندر یہ بھی خاصیت ہے کہ جتنا اس ہمت کو آدمی استعمال کرتا ہے اللہ کی رضا میں, اللہ کو راضی کرنے میں, جتنا اس ہمت کو استعمال کرتا ہے اتنا وہ ہمت بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اللہ والوں کے پاس ملتا کیا ہے, اللہ والوں کی صحبت میں ملتا کیا ہے. ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے ہاں جو آدمی جاتا ہے تو اسے فیض ملتا ہے, فیض ملتا ہے. تو فیض کس شکل میں ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر یہ جب آدمی اللہ والوں کے پاس جاتا ہے جی فیض لینے کے لیے جا رہے ہیں, تو فیض کس شکل میں ہوتا ہے؟ کیا کچھ گھول کر پلا دیتے ہیں, کیا کچھ اسے نظر آنے لگتا ہے, آخر کیا چیز ہے؟ فرمایا کرتے تھے کہ فیضان شیخ بصورت ہمت کے ہوتا ہے. فیضان شیخ بصورت ہمت کے ہوتا ہے. اللہ والوں کا جو فیضان ہے وہ بصورت ہمت کے ہوتا ہے کہ ان کی صحبت کی یہ برکت ہوتی ہے, اس صحبت میں یہ اثر ہوتا ہے
کہ پہلے جس نیکی کا کرنا مشکل تھا اب اس نیکی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور پہلے جس گناہ سے بچنا مشکل تھا اب اس گناہ سے بچنا آسان ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کا فیض ہے۔ ملا کہاں سے؟ صحبت سے۔ اس لیے صحبت کو مضبوط پکڑنا چاہیے۔ تو اصل چیز ہمت کا خزانہ اللہ والوں کے قدموں سے ملتا ہے، اور اس ہمت کو استعمال میں لانے سے وہ خزانہ بڑھتا ہے، وہ گھٹتا نہیں ہے۔ اور ہمت کرتے کرتے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں، لیکن ہمت کرتے کرتے۔ تو ہمت سے کبھی تھکنا نہیں چاہیے۔ اور بھائی ہمت اگر کرنی ہے تو گناہ پر کیوں کرے؟ اللہ کو ناراض کرنے میں ہمت کو استعمال کرتا ہے، یہ ہمت تو کمزور ہو جائے گی۔ کوئی آدمی اگر زہر کھانا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ ہلاکت ہو جائے گی، اندر سے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو گناہ تو زہر ہے، وہ ہمت تو پامال ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر نیکی کی ہمت نہیں رہے گی۔ ہاں، اس ہمت کو اگر استعمال کرنا ہے اللہ کی رضا میں استعمال کرو، وہ ہمت بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی۔ تو اس ہمت کے بڑھانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب اس کا موقع آئے ہمت کو استعمال کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کی دعا، بس اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی یہ زندگی کا سفر طے ہوتا رہے گا، اور اللہ کی نسبت اور معرفت دن بدن بڑھتی رہے گی۔ اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اس زندگی میں اللہ کی معرفت کے ساتھ جئیں، اللہ کا بن کر جئیں، اللہ کے ساتھ محبت رکھیں، اور محبت کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھاتے رہیں۔ کیونکہ ایک زندگی ہے فرما بردار کی، ایک ہے نافرمان کی، دونوں کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ فرما بردار کی زندگی کے اندر سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور نافرمان کی زندگی کے اندر بے سکونی اور بے چینی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی کشتی منجدہار میں پھنسی ہوئی ہے، گناہوں کی منجدہار میں پھنسی ہوئی ہے۔ اب وہ ڈاواں ڈول ہے، اسے سکون کیسے ملے گا؟ اور جس کی زندگی کے اندر نیکی آ گئی، گویا کہ اس کی کشتی ساحل کے کنارے لگ گئی، اب اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آ گیا، اطمینان آ گیا۔ اسی طرح سے اللہ والوں کا تعلق ہے، جسے یہ تعلق مل جائے تو اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اصلاح کا فکر بھی عطا فرمائے، اور اللہ اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرغنا وارغ عنا، وأرغنا وارغ عنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونبر قلوبنا
ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا. اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.